اجازت دیجیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. مائک آن کر دیجیے. اگر جی علی ظفر صاحب جی آج کا اجلاس جو جناب پریزائڈنگ افسر صاحب جو بلایا گیا ہے اس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں. یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. اس وقت جناب پریزائڈنگ افسر اس وقت خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا ایک لازم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے, اس کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ان کی غیر موجودگی میں چونکہ تشکیل نہیں ہو سکتی سینٹ کی, آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 60 جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کے مطابق یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے. اس لیے اس وقت کسی قسم کا چیئرمین اور نائب چیئرمین کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا. سینٹ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور یہ ہاؤس آف فیڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صوبوں, جو چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ ہو, اس میں ایک برابری قائم کرتا ہے. ان کو ہر صوبے کو ایک برابر نمائندگی کی اجازت ہے. انفیکٹ یہ سینٹ کو کہتے ہیں کہ اٹ از اے ریپرزینٹیٹیو آف آل پروونسز. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری, اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو, اور کسی بھی صوبے کو ریپرزنٹیشن کے بغیر سینٹ کا اجلاس جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمین کو اور نائب چیئرمین کو الیکٹ کرنا ہے وہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سر فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جناب چیئرمین آرٹیکل 59 کی طرف ذرا غور کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 59 کہتا ہے سینٹ شیل کنسسٹ آف 96 ممبرز and 24 members from each province. اور آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ after Senate has been constituted in accordance with Article 59 تب ہی وہ اس کے اوپر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 59 کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینیٹرز آ کے اپنا حلف نہ اٹھا لیں تب تک سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن, اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ, وہ کمپلیٹ, وہ مکمل نہیں ہوتا. اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا الیکشن اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی ناجائز ہوگا. جناب چیئرمین کا آف سینٹ اور نائب چیئرمین کا بہت اہم رول ہے. وہ کسٹوڈین رہیں گے 3 سال کے لیے اس ہاؤس کے. وہ ہم سب کے ایک طرح سے چیئرمین ہوں گے پوری سینٹ کے. وہ رولنگز بھی دے سکتے ہیں, وہ ساری پروسیڈنگز بھی چلا سکتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم عہدہ اس کا الیکشن ہم اللیجٹمیٹ کر دیں, اس کی لیجٹمیسی ختم کر دیں اپنی سیاست کی وجہ سے. کے پی کے کی جو سینیٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے, جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے, اتنے اہم عہدہ چیئرمین کا الیکشن بالکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جناب ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ حرکت کرتا ہے, ہر وہ اقدام اٹھاتا ہے جو کہ آئینی بحران پیدا کرے. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرو سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا, لیکن جب کے پی کے کی سینیٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے. اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ہمیں آدھے سینیٹرز نظر آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی سارے پورے ہیں کے پی کے کا, سندھ سے بھی سارے پورے ہیں, کے پی کے کا کوئی نہیں.
اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو, ایک چیئرمین کے الیکشن کو اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. جناب, یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے پی ٹی آئی کا جہاں تک موقف ہے, ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے, ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے. ہار جیت تو الیکشن کا ایک حصہ ہے, لیکن اس قسم کی جب سچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چل ہی نہیں رہا, جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اس سیشن کو پوسٹ پون کیا جائے, اور اس سیشن کو پوسٹ پون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کے پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے, اور کے پی کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس ایوان میں آ کے تب تک ہم اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اور آپ اس کو, آپ سے التجا یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے. بہت شکریہ جناب. ایک سیکنڈ, ہم نے ایک سیکنڈ آخر میں سر ہم نے ایک خط بھی لکھا ہے. بیٹھ جائیں پلیز, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں بٹ صاحب. جی, سیکرٹری سینٹ کو ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا کل. جی, اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا, اس کا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ as stipulated in Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, the Senate is to comprise a total of 96 members, with 23 members elected from each province and 4 from ICT. The fundamental principle underlying the establishment of the Senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the Federation, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, Sub-Article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar dein sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members a chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces. یہ بہت ضروری ہے sir, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96 and Senate elections in KP are held.